آپ لوگوں کو آپ جو آپ لوگوں کو جو آج یہاں تکلیف دی ہے اس کے بارے میں کچھ اندازہ آپ کو آلریڈی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان اسرار مشتاق ڈار جو میسومہ کا رہنے والا تھا 3 تاریخ کو مسنگ ہو گیا. اس کی مسنگ رپورٹ 4 تاریخ کو پولیس اسٹیشن میسومہ چونکہ وہیں کا وہ رہنے والا تھا اس کے والد نے دی تقریباً 12:30 بجے, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی 7:30 بجے کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک موبائل نمبر بھی جو اسرار مشتاق استعمال کرتا تھا وہ بھی دیا, اور اس کے بیسس پر میسومہ پولیس اسٹیشن ایس ڈی پی او کوٹھی باغ کی سپرویژن میں انہوں نے ایک سرچ لانچ کیا اور موبائل کی جو کال ڈیٹیلز ہیں ان کو انالائز کیا. کال انالیسس سے جو اندازہ ہوا اس کے مطابق یہ پتہ چلا کہ اس کا آخری ٹاور نوشہرہ سورا کے علاقے میں تھا اور تقریباً 9:24 تک یہ موبائل چلتا رہا اور اس کے بعد موبائل نہیں چلا. اس میں مختلف ٹیمز جو ہیں تقریباً 7-8 کے قریب ٹیمز بنا کے مختلف پولیس اسٹیشن کے ایریے میں بھی بھیجی گئی تاکہ اس کو سرچ کیا جائے, کیونکہ جس وقت وہ مسنگ ہوا اس کے پاس ایک موٹر سائیکل کالے رنگ کا پلسر اور موبائل فون آف کورس ساتھ تھا, یہ بھی تھا, لیکن 7 تاریخ تک جو ہے وہ کوئی کامیابی اس میں نہیں ہو سکی. 7 تاریخ کو ریناواری پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی ملی جس کے چہرے کے اوپر ٹیپ بندھا ہوا تھا, سر پہ زخم تھے, اور وہاں پہ یہ تقریباً 9:45 بجے رات کو پھینک دی گئی تھی. یہ علاقہ جو ریناواری کاٹھی دروازہ کا ہے وہاں پہ قبرستان ہے, پرانا قبرستان ہے جو بالکل قلعے کے ساتھ نیچے والے علاقے میں پڑتا ہے اور چھٹی پادشاہی گردوارے کے پچھلی جانب پڑتا ہے. اس سلسلے میں پولیس جو موقع پہ گئی اور انہوں نے وہاں پہ مختلف سیمپلز اٹھائے. سیمپلز میں ٹائر مارک, فٹ مارک اور باقی فنگر پرنٹ اور بال وغیرہ جتنے بھی تھے وہ وہاں سے انہوں نے اٹھائے ود دا ہیلپ آف کرائم سین پارٹی, FSL کی پارٹی ہوتی ہے جو. اس کے بعد ڈیڈ باڈی کو منتقل کیا گیا پولیس کنٹرول روم کی مارچری میں, اور ہم نے ایک ریکویسٹ کی بورڈ آف ڈاکٹرز کی جس کو ہیڈ کر رہی تھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فورینسک میڈیسن میڈیکل کالج سری نگر, اور باقی ڈاکٹر صاحبان بھی اس میں شامل تھے. ڈیڈ باڈی سے یہ اندازہ لگتا تھا کہ جس وقت یعنی 7 تاریخ کو ہم کو یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے تو جو ڈیڈ باڈی جس حالت میں تھی لگتا یہ تھا کہ جو موت واقع ہوئی ہے وہ 4 دن پہلے کی, یعنی جس دن یہ اسرار جو ہے وہ مسنگ رپورٹ ہوا تھا اسی دن سے. اس کے بعد گھر کے افراد نے پولیس کنٹرول روم میں ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے چھوٹے بھائی نے اور والد نے, کہ یہ ڈیڈ باڈی اسرار مشتاق ڈار کی ہے. اس سلسلے میں مزید تفتیش شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور آپ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ میسومہ کے علاقے میں کافی لا اینڈ آرڈر پرابلم رہا تھا, اور کچھ ایک جگہوں سے تو یہ خبر آئی تھی کہ شاید پولیس والوں نے اس کو اٹھا کے جہاں بحق کر دیا, جو اکثر بدقسمتی سے کشمیر میں اس قسم کی ایلیگیشنز لگتی رہتی ہیں. اور سو مچ سو کہ ایک گاڑی جو ویسے ایک ڈیوٹی پہ جا رہی تھی پولیس کی گاڑی وہ بھی نظر آتش کی گئی, اور جس وقت ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے تھے فنرل پروسیشن میں جو اس کے پیچھے لوگ جا رہے تھے, چونکہ فنرل پروسیشن کو ہم نے الاؤ کرنا ہی تھا کیونکہ ہماری تمام تر سمپتھیز جو ہیں وہ ڈیسیزڈ کی فیملی کے ساتھ تھی, اور جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے تھے ان نے کافی توڑ پھوڑ کی اور ایون پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی ڈیمیج کیا, جس میں کچھ ریسٹورینٹ, کچھ بیکری شاپس اور یہ تمام چیزیں تھیں, اور راستے میں جتنے بھی وہ گملے وغیرہ جو ہیں جو بیوٹیفیکیشن کے لیے ہیں ان کو بھی جو ہے ڈیمیج کیا. اور ہر طرف سے یہی خبر تھی کہ اس کو شاید موسٹ پروبیبلی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اٹھایا, اور چند ایک چینلز میں تو ایسا رپورٹ بھی ہوا تھا. لیکن ہم تفتیش کرتے رہے, حالانکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ وہاں پہ چلتا رہا, میسومہ کا علاقہ بند رہا. فیملی ممبرس کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ کرنا اس قدر مشکل تھا کہ وہاں تک پہنچنا اور ان سے گفتگو کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا. کل ہی میسومہ علاقے کے لوگ اور جو وہاں کے دکاندار ہیں
وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی پولیس والوں کے ساتھ اور مجھ سے بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کچھ دیر کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ ایجیٹیشن اور بند اور ہڑتال جو ہے اس کو ہم فی الحال ڈیلے کرتے ہیں اور آپ اس میں کوئی کارروائی کریں۔ کل کا دن پہلا دن تھا جو اس علاقے میں لا اینڈ آرڈر کے بغیر کا دن تھا، اور کل دن میں ہم فیملی ممبر سے بات کر سکے اور لوگوں سے بات کر سکے اور ہم اس کیس کو سالو کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ فیملی ممبرس نے اور باقی لوگوں نے بھی پولیس کے اوپر اپنا کانفیڈنس جتلایا، اور اگر یہ کانفیڈنس پہلے جتلایا ہوتا تو میرے خیال میں یہ کیس پہلے بھی ورک آؤٹ ہو سکتا تھا۔ تفتیش کے دوران یہ معلوم چلا کہ جو انیشل مسنگ رپورٹ میں جو بات آئی تھی وہ جو بات اس میں آئی تھی کہ لاسٹ کس شخص نے اس کو دیکھا، اور بات یہ آتی تھی کہ اسرار جو ہے وہ کسی اپنے ایک دوست کو ایک پین ڈرائیو دینے کے لیے گیا تھا، اور اس دوست کا نام جو ہے وہ عمران اسلم بابا ہے، اور جو کرن نگر کے علاقے میں کہیں رہتا ہے۔ کرن نگر میں اس کا نانحال ہے اور وہیں پہ وہ رہتا ہے۔ اصل میں وہ الہی باغ کا رہنے والا ہے، لیکن کرن نگر میں بھی اس کی رہائش نہیں ہے۔ جب اس لڑکے کو بلایا اور اس سے جب تفتیش ہوئی اور انٹروگیٹ کیا، کیونکہ انٹروگیٹ کرنے کے لیے یہ بھی معلوم پڑا کہ جو اس کی کال ڈیٹیلز ہیں عمران کی، وہ 3 تاریخ سے لے کر 4 تاریخ تک اسی علاقے میں الہی باغ بسپورہ کے علاقے میں ہیں، جہاں پہ آخری مرتبہ اسرار مشتاق کی ٹاور لوکیشن آتی ہے۔ تفتیش کے دوران جو ہے وہ اس نے اپنا کرائم جو ہے وہ کنفیس کیا۔ وہ یہاں سے لے کے کرن نگر سے اس کو اپنے گھر الہی باغ گرین انکلیو میں لے کے گیا تھا، اور وہاں پہ کمرے میں اپنے جو باڈی بلڈنگ والی جو راڈ ہوتی ہے، ویٹ والی راڈ، اس کے ذریعے سے اس کے سر کے اوپر مختلف ضرب وار کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ ملٹیپل انجریز ہوئی ہیں، جو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہیں۔ اس